بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک علی نبیک علی رسولک خیر الخلق کلہم میرے انتہائی واجب الاحترام عزت لائق معزز سامعین کرام، اور سماعت فرمانے والی لوگ، میری معززات ماں بہنوں اور بیٹیوں، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک کے خطبات اندر غزوہ احزاب کی تفسیر سماعت فرمائے۔ آج اس عنوان میں تکمیل تک پہنچانا ہے۔ غزوہ احزاب میں آخر کے اندر بنو قریظہ قبیلے کا محاصرہ کیا گیا۔ یہودیاں کا قبیلہ سی، مسلمانوں کے خلاف اس قبیلے نے سہولت کاری کی سی۔ آن والے قبائل کو
پیغمبروں کی جتنی سن اور مسلمانوں کے نال بھی وفا کرنے کا معاہدہ کیتا ہوا سی۔ بنو قریظہ کی غداری کی وجہ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مدینے کے چڑھائی کرنے والے قبائل کے واپس آ چکے ہیں، لیکن بنو قریظہ کے نال تسی جہاد کرو اور انہوں مدینے کے اندر رہن نہ دو۔ کیونکہ غدار کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے، دنیا کے قوانین کے اندر بھی اور اللہ کے قانون کے اندر بھی۔ اسی لیے مرتد کی سزا بھی سزائے موت شریعت نے بیان کی ہے کہ 3 دنوں کو مہلت دی جاتی ہے اور 3 دن تک اگر اسلام کے اندر واپس آ جائے کبھی آپ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر مرتدی رہتا ہے پھر شریعت کا حکم ہے کہ حکومت وقت اس نے قتل کا انتظام کرے، کیونکہ وہ اسلام میں غداری کر چکی ہے۔ بنو قریظہ والے نے بھی غداری کی تھی کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس قبیلے کا گھیراؤ کرو، محاصرہ کرو۔ پچیس دن محاصرہ کیا، قلعے کے اندر بند ہو گئے سن۔ گزشتہ جمعے کچھ سنے مسلمان اس قلعے کا محاصرہ کر کے کھڑے، 25 دن گزر گئے اس محاصرے میں۔ مجبور ہو کے انہوں نے پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک انصار کے سردار سن اور یہودیاں کے محلے کے اندر رہتے سن، تاجر صحابی سن سعد بن معاذ، تجارت کے حوالے کے نال بھی بنو قریظہ کے نال تعلق سے۔ یہودیاں نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادس مان لیا، کیونکہ تاجر کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں کا ذہن سی کہ کچھ ساری تجارت کا بھی لحاظ کرے گا، کچھ محلے والی کا بھی لحاظ کرے گا، کچھ تعلق کا بھی لحاظ کرے گا، کچھ سارے منہ کا بھی لحاظ کرے گا۔ چنانچہ قلعے کے اندروں پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ سارا فیصلہ کر دے، سب کا فیصلہ قبول ہوگا۔
اور سعد بن معاذ زخمی سن. اللہ کے محبوب نے مسجد نبوی کے اندر انہوں نے خیمہ لگوایا ہوا سی اور ایک صحابی انہوں کی خدمت واسطے مقرر کیتے ہوئے سن کہ تو سعد کی خدمت کرنی اور روزانہ اللہ کے نبی خود بھی حضرت سعد کی طبیعت پوچھنے واسطے آتے تھے. بنو قریظہ والوں پیغام آ گیا. قرآن میں سانپ کے سوار ہو کے بازو زخمی سی. جس جگہ اللہ کے محبوب نماز پڑھتے سن اس محاصرے کے اندر آپ نے اپنے مصلی کی جگہ بنائی ہوئی سی. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی اپنی نماز پڑھنے والی جگہ کے سن کہ ساتھ میں معاذ کو صحابہ لے کے آئے زخمی سن. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حضرت سعد کو دیکھا فرمایا انصاریوں اپنے سردار کے احترام کے اندر کھڑے ہو جاتے. کوئی بڑا آئے کے احترام کے اندر کھڑے ہو جاتے تھے. استاد آئے کے شاگرد کھڑے ہو جاتے تھے. پیر آئے کے مدیر کھڑے ہو جاتے. کوئی بڑا عالم آ جائے تو سارا مجمع کھڑا ہو جاتا احترام دیا. آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ تو آنا سردار ساتھ آ جائے. حضرت سعد کہتے ہیں میرے کے وقت بڑا مشکل سے فیصلہ کرنا کہ نہیں کرنا. یہ میں قرآن کا نام لے کے فیصلہ کرتا ہوں یہ نہ کہنا سی کہ قرآن کو مانتے. یہ میں اسلام کے قانون کے نام فیصلہ کرا یہ نہ کہنا سی کہ مسلمان. حضرت سعد بڑے سمجھدار صحابی سن. سردار سن اپنی قوم کے. انہوں نے آندے یہودیاں قلعے کے اندر پیغام بھیجا کہ سعد فیصلہ کرے گا تورات کے مطابق. موسیٰ علیہ السلام کے تورات اتری یہودی تورات کو مانتے. تورات کے اندر بھی حکم یہ ہوئی ہے جو قرآن کے اندر بیٹھا. یعنی حضرت سعد نے انہوں کو رستہ کوئی نہیں دیتا بچنے کا. فرمایا میں فیصلہ کرا کر تواڈی کتاب کے مطابق. ایک پیغام حضرت سعد کو بنو قریظہ کے کوئی قلعے کے اندر بھیجا. بڑے خوش ہو رہے ہیں اپنے قلعے کے اندر کے سعد نے کہ باقی ساری دوستی کا حق ادا کر دیا. سعد نے تے باقی ساری دید کی ہے سارا لحاظ رکھا. لیکن انہوں کو یہ پتہ نہیں سی کہ تورات کا فیصلہ بھی وہی ہے جو قرآن کا فیصلہ ہے. خوشیاں کہ وہی کرتے ہیں نا جنہوں نے قرآن نہ پڑھیا ہوگے فیصلہ قرآن کے ہوگے گا. جنہوں پتہ ہی نہیں فیصلہ قرآن کا کی ہے وہ خوش ہونے ہونا. انہوں نے تورات پڑھی نہیں وہ بڑے خوش ہوئے کہ فیصلہ تورات کے مطابق ہوئے. ساری کتاب کے مطابق فیصلہ ہوئے. میرے دوستو اللہ کے محبوب تشریف فرمان اس مقام تے یقیناً حضرت سعد نے بھی بہت بڑا بوجھ سی کہ نبی کی موجودگی کے اندر
یا استاد دی موجودگی دے اندر شاگرد فیصلہ کرے. حضرت سعد کو حجاب سی اس گل دا بھی، شرمندگی سی اس گل دی بھی کہ نبی میرے استاد بھی نے، نبی میرے پیر بھی نے، پھر نبیاں دے امام نے، نبیاں دے امام نے. انہاں دی موجودگی دے اندر میں فیصلہ کراں. بہت بڑا طبیعت تے بوجھ سی حضرت سعد بن معاذ دی، لیکن جڑا حقیقی لیڈر ہوندا ہے، لیڈر مسئلہ سمجھ لینا، جڑا حقیقی لیڈر ہوندا ہے وہ اپنے چھوٹیاں نو بھی لیڈر بناتا ہے. قائد وہی ہوتا ہے جڑا چھوٹیاں نو بھی قائد بنائے. یہ نہ کہے کہ جناب میرا خاندانی مسلط رہے گا تھوڑے، اور کوئی لیڈر نہیں. کہ خاندانی وراثت بندہ سمجھ لے میری کہ کوئی لیڈر نہیں. لیڈر وہ جڑا چھوٹے ہم لیڈر بنا دے. اللہ کے محبوب حقیقی لیڈر سن، قائد سن، اور چھوٹے لیڈر ادو بنتے نے جدو بڑا چھوٹیاں کی حوصلہ افزائی کرے، جدو بڑا چھوٹیاں نو حوصلہ دے، انہاں دے سر تے دستے شفقت رکھے، ہمت کر، قدم بڑھا، میریاں دعاواں بھی تیرے نال نے، میریاں ہمدردیاں بھی تیرے نال نے. جدو بڑائی جو حوصلہ دے پھر چھوٹے بھی بڑے بن جاندے نے، پھر چھوٹے بھی لیڈر بن جاندے نے. جے بڑا کہے کہ میرے ہوندیاں کوئی گل نہیں کر سکدا، میرے ہوندیاں کوئی فیصلہ نہیں کر سکدا، اس دے اندر قائدانہ صلاحیتاں کوئی نہیں، او دے اندر لیڈر والیاں خوبیاں کوئی نہیں. اللہ دے نبی حقیقی لیڈر سن، قائد سن، بلکہ حقیقی قائد اعظم اللہ دے نبی سن. اللہ دے محبوب نے اپنے شاگرد نو کیا، امام الانبیاء نے اپنے امتی نو کیا، پیران دے پیر نے اپنے مرید سعد بن معاذ نو کیا کہ سعد ہمت کر، فیصلہ کر. بخاری کی حدیث ہے حضرت سعد الفیصلہ کر دینے، فیصلہ حضرت سعد دا اللہ دے قرآن نے بھی ریکارڈ کر لیا، نبی دے فرمان نے بھی حضرت سعد دا فیصلہ ریکارڈ کر لیا. میرے دوستو کتنے عظیم لوگ سن کہ جنہاں دے فیصلے اللہ دے قرآن دے اندر ریکارڈ نے. آج میں کہوں کہ میرے خطبات میرے نے فلاں کتاب کے اندر ملتے ہیں، میریاں گلاں فلاں کتاب کے اندر ملتی ہیں، لیکن کہ نبی دے وہ شاگرد سن جنہاں دے خطبات، جنہاں دے فیصلے اور گلاں اللہ دے قرآن سے گزریاں نے. حضرت سعد کا فیصلہ سنو، فرمایا فریقاً تقتلونا، فریقاً تقتلونا. جڑے جوان نے، جوان بنو قریظہ دے اندر لڑنے دے قابل جتنے جوان نے، فرمایا فریقاً تقتلونا، انہاں سارے جواناں نو قتل کر دیو. مسلمانوں کے مقابلے سے کھڑا نہ ہو سکے. جتنے جوان انہاں نے لڑنے کے قابل نے، میں سعد دا فیصلہ ہے
انہاں تمام جوانوں کو قتل کر دیا اور فرمایا وَتَاسِرُونَ فَرِيقًا، تاسیرونا کہندے نے اسیر گرفتاری نو، اسیر کہندے نے گرفتار بندے نو۔ فرمایا وَتَاسِرُونَ فَرِيقًا، انہاں دے بوڑھیاں نو، انہاں دیاں عورتاں نو، انہاں دے بچیاں نو گرفتار کر کے غلام تے لونڈیاں بنا لو۔ حضرت سعد نے فیصلہ کر دیتا، اللہ کے قرآن نے فیصلہ ریکارڈ کر لیا، فریقاً تقتلون وتاسرون فریقاً، انہاں دے ایک فریق نو قتل کر دیو، انہاں دے دوسرے فریق نو گرفتار کر لو۔ مسئلہ سمجھ لیا، فیصلہ کر دیتا۔ حضرت سعد بن معاذ نے بخاری دے اندر اللہ دے نبی دے الفاظ نے، میرے نبی نے فرمایا قضیت بحکم اللہ، پہلے سعد دا فیصلہ اللہ دے حکم دے مطابق ہے۔ کیسے لوگ سن جڑے نبی دے مزاج کو بھی سمجھتے سن اور رب دے مزاج کو بھی سمجھتے سن کہ رب چاہتا نہیں۔ اے نبی کہہ رہے ہیں قضیت، تو فیصلہ جڑا کیتا ہے نا، قضیت بحکم اللہ، اللہ دے حکم دے مطابق کیتا ہے۔ بخاری دے اندر اللہ دے محبوب دے الفاظ نے قضیت بحکم اللہ، سعد تیرا فیصلہ اللہ دے حکم دے مطابق ہے۔ مسلم دے اندر بھی روایت، بخاری دے اندر بھی روایت، میں قربان حضرت سعد بن معاذ دے فیصلے تھے کہ جنہ دے فیصلے دی تائید، جنہ دے فیصلے دی تصدیق نبی کر دینے، اور جنہ دے فیصلے نو قرآن چے رب بیان کر دے۔ یہ کوئی معمولی لوگ نہیں سن، یہ بڑے عظیم لوگ سن، اور انہاں دی محبت ہی ساری نجات کا ذریعہ ہو۔ چنانچہ حضرت سعد کے فیصلے کے مطابق یہ عمل ہوا۔ بنو قریظہ کے جتنے جوان سن سارے کو قتل کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تسی کیا سی نا سعد فیصلہ کرے، اور سعد کا فیصلہ آ گیا تسی منو۔ اور یہ تو مسائل بڑے نکلتے ہیں، لیکن میں موٹی جی گل تمہیں سمجھا دینا۔ جڑے کہتے ہیں کہ مولویاں کا کام ہے صرف نمازیں پڑھانا، مولویاں کا کی کام ہے جناب سیاست کرنا، مولویاں کا کی کام ہے جناب پنچایتاں نبیڑنا۔ یہ تسی اللہ کا قرآن پڑھو، نبی کا فرمان پڑھو، اپنے وقت دیاں بڑی بڑی پنچایتاں اللہ کے نبی نے نبیڑیاں نے، صحابہ نے نبیڑیاں۔ جدوں کہ اسی ڈیریاں کے چوراں کے کول کہ ٹاؤناں کے کول جان لگ گئے، انہوں نے فیصلے صحیح نہیں ہوئے۔ اگر فیصلہ صحیح چاہتے اور اس فیصلے کے اندر اللہ کی مدد، نصرت اور برکت چاہتے ہو، پھر فیصلہ اللہ کے قرآن کو کراؤ، نبی کے فرمان کو کراؤ۔ قرآن کے نال فیصلہ وہی کرے گا جنہوں قرآن کا پتہ ہوئے، نبی کے فرمان کے مطابق فیصلہ وہی کرے گا جنہوں نبی کے فرمان کا پتہ ہوئے گا۔ جنہوں پتہ ہی نہیں انہیں یہ بھی دیکھنا کہ معاشرے کے اندر چل عرف عام کے اندر چل رہا ہے، لہٰذا فیصلہ بھی ایک ہی ہونا۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہودیاں کا کتنا بڑا قبیلہ ہے، اور میں اگلی گل بطور دلیل سمجھا دینا، بطور دلیل گل تو سمجھنی آسان ہو جائے۔ ہوں کہتے پاکستان دنیا کے فیصلے کر رہے ہیں، اور بڑی بڑی جنگاں کے فیصلے پاکستان کر رہے ہیں۔ وجہ کی ہے کہ جدو اسی اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کیتا ہے، بنیاد محسوس دا
قرآن کی آیت کے مطابق فیصلہ کیتا ہے جڑا کل تک کوئی پاکستان کو مانتا نہیں سی اب پاکستان کی ہر گل منن کو تیار ہے ایک ادو ہی ہوئے گا جب اللہ کا قرآن سمجھا اللہ نے محبوب نے فرمایا قضیتا بحکم اللہ سال تیرا فیصلہ بھی رب نو پسند ہے میں محمد نو بھی پسند ہے چنانچہ جواناں نو بنو قریظہ دے قتل کیتا گیا انہاں دے بوڑھیاں نو بچیاں نو عورتاں نو قیدی بنا کے گرفتار کر لیا اور میرے دوستو سعد کیونکہ زخمی سن زخمی حضرت سعد دی دعا سنو اس موقع تے حضرت سعد کہندے نے ربا انہاں قریشیاں نے مکے والیاں نے میرے نبی نو بڑا ستایا میرے نبی نو بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے میرے نبی نو بڑا پریشان کیتا ہے اللہ سال صرف زندگی مانگتا ہے سننا جملہ حضرت سعد دا کہ ربا سعد صرف زندگی مانگتا ہے اس لئی کہ جے قریشیاں دے نال اجے لڑائی دا کوئی موقع باقی ہے تے سعد نو زندگی دے دے سعد انہاں دا مقابلہ کرے گا جنہاں نے نبی نو ستایا نبی نو دکھ پہنچایا نبی نو تکلیفاں دتیاں نے جے قریشیاں دے نال لڑائی مک گئی ربا سعد دعا کر دائے کہ سعد نو شہادت دی موت عطا کر دے حضرت سعد نے دعا مانگی اس موقع پہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہو قریش نے نال اتحاد بھی لڑائی سی غزوہ خندق اس تو بعد مکے والے کو ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے مقابلے جی حاصل قریشیاں کو ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے حملہ کر سکے حضرت سعد بن معاذ کی یہ دعا رب نے قبول کر لی میرے دوستوں پھر حضرت سعد دا وہ بازو جڑا زخمی سی اور اس بازو نو اللہ دے نبی نے خود داغیا سی خون بند نہیں سی ہوندا حضرت سعد دا تسی دیکھتے ہو اج کل جانوراں دے زخم ہو گئے وہ گرم کر کے نہ دوشیاں دے لاتے ہیں داغ دے تاکہ زخم دے اندر پانی ختم ہو جائے خون رسنا بند ہو جائے اللہ کے محبوب نے حضرت سعد دے زخم خود 2 مرتبہ داغیا کہ سعد کا زخم جڑا ہے وہ خون بہانا بند کر دے لیکن حضرت سعد دی دعا جے میں ایک جملے نو کھولا بڑا وقت لگ جائے آج میری طبیعت میرے پیر پوچھ لیں مینو بڑی خوشی ہوئے گی میرے پیرا نے میرا حال پوچھے آئے آج میری دوائی کا انتظام میرے پیر میرے استاد کر دیں میرے پیر زمین تے نہیں لگن گے میرے پیرا نے میرے استادہ نے میری طبیعت میرے علاج دا انتظام کیتا ہے میرے دوستو جنہ دی طبیعت نبی پوچھتے سن اور جنہ دے زخم نو نبی صاف کر دے سن اور جنہ دا علاج نبی کر دے سن انہاں دیاں عظمتاں کتنیاں نے انہاں دیاں عظمتاں پوچھنیاں نے تے اللہ دے قرآن کولو پوچھو انہاں دی عظمتاں پوچھنیاں نے قرآن دے سپاریاں تو پوچھو انہاں دیاں عظمتاں پوچھنیاں نے قرآن دیاں آیتاں کولو پوچھو انہاں دیاں عظمتاں پوچھنیاں نے تے اللہ دے محبوب دے فرمان
اچھا انہیں سوال دے اندر جناب وہ ایک مر گیا ایمان اسحاق بارے بھی اچھال کے سی بولی وہ کہتا ہے جی دیکھو جی عمر نے جو کیتا ہے اس کلپ کے اندر نہ کہہ رہے عمر نے بی بی فاطمہ دے زہرا دے دروازے کو ملا دی تھی دروازہ بی بی دے کے سن دیتا کتابوں کے اندر لکھا ہے کتابوں کے اندر لکھا ہے سنیاں دی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کہنے کیا ہے اور عام بندہ ہے کہ جملے سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یار ہے کی کرنا ساری کتابوں کے اندر جواب سنو میرا میں وہ جواب دیتا ہے میں کہتا کتاباں جڑیاں لکھیاں نے وہ اسی لکھیاں نے میری لکھی کتاب کے اندر میرے استاد کی لکھی کتاب کے اندر میرے پیر کی لکھی کتاب کے اندر غلطی ہو سکتی ہے مسئلہ غلط بیان ہو سکتا ہے لیکن اس بے ایمان نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھیا نبی کا فرمان نہیں پڑھیا اللہ کا قرآن یہ دستا ہے اولئک هم الراشدون اگر تسی ہدایت یافتہ دیکھنے نے قرآن کہتے ہیں نبی کے شاگردوں کو دیکھو اگر تسی السابقون الاولون دیکھنے نے پہلے پہلے ایمان لینے والے دیکھنے نے قرآن کہتے ہیں نبی کے صحابہ کو دیکھو اگر اولئک حزب اللہ اللہ کی جماعت دیکھنی ہے اللہ کی فوج دیکھنی ہے قرآن کہتے ہیں صحابہ کو دیکھو کہ گل عمر کی کرتے ہیں اللہ کے نبی کا فرمان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا عمر کے اندر صلاحیت موجود سی کہ عمر بھی ایک نبی ہوندا ہن میں کیا تو دس دے فیصلہ میں تیرے ذمہ چھڑنا چھڑنا کی کتاباں چھڑ میری کتاباں یا اللہ کے قرآن کی مننا یا دنیا کی کتاباں کی مننا دسو قرآن کو مننا ہے یا کتاباں کو مننا کہ قرآن کے اندر وہ کہتا ہے اولئک هم الراشدون بے شک کہ ہدایت یافتہ بے شک اولئک هم المفلحون ایک کامیاب بے شک قرآن کے مقابلے کے اندر جڑی کتاب آئے گی چاہے میرے استاد کی ہوئے چاہے میرے پیر بھی ہوئے قرآن کے مقابلے کے اندر اس کتاب کو نہیں ہوتا بے شک ہاں قرآن کی حمایت کے اندر جڑی کتاب آئے وہ کتاب اسی مننا کے سیرے کے ساتھ دعویٰ بس فیصلہ یہ ہو گئے بڑے دل لکھیا ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے نال تسی گل سمجھا دی کہ لوگ اس انداز کے اندر گمراہ کرتے ہیں قوم کو لوگوں کے ایمان کے نال کھلواڑ کرتے ہیں اس لیے صحابہ کے نال محبت کر کے اپنے ایمان کو اس دور کے اندر بچانا ضروری ہے اللہ نے محبوب بڑے خوش نے سعد نے فیصلے دے حضرت سعد نے بھی دعا کر دیتی نبی بڑے مطمئن نے بڑے خوش نے میرے دوستو جیدی وجہ تو نبی خوش ہوئے ان میرا جملہ ضائع نہ کرنا جیدی وجہ تو نبی خوش ہوئے کیا پودے تو میرا رب خوش نہیں ہوئے گا ہوئے گا کہ جنہیں نبی کو خوش کر دیتا رب پودے تو خوش ہو گیا عمر نے کتنی مرتبہ نبی کو خوش کیتا کتنی مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر فی جنہ عمر جنت اور ترمذی کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ اللہ نے عمر کی زبان عمر کے دل کے حق جاری کر دیا سبحان اللہ میرا یہ عنوان نہیں محرم کے اندر یکم محرم حضرت عمر کی شہادت اس موقع تھے حضرت عمر کے فضائل دساں لیکن گل درمیان کے اندر آ گئی کہ میں تمہیں گل سمجھا دی تھی حضرت سعد بن معاذ اللہ کے محبوب روزانہ طبیعت پوچھ دینے تیمارداری کر رہے اللہ نے اپنے پیارے سعد دی دعا قبول کر لی حضرت سعد بن معاذ دا زخم ہرا ہو گیا
پھر خون جاری ہو گیا. جڑا خیمہ مسجد دے اندر سی خادم خیمے دے باہر لے کے آئے. حضرت سعد خیمے دے اندر نے, اللہ دے محبوب اپنے حجرے دے اندر نے. حضرت سعد دا خون بہندیاں بہندیاں خیمے تو باہر. وہ جو لگے نا خادم کو جڑا خدمت کے اللہ کے نبی نے رکھیا سی انہوں نے, وہ کہتا ہے خون کتوں آ رہے, انہیں دیکھیا خون کے خیمے چوں آ رہے. کہ جو انہیں خیمے کا پردہ اٹھایا کہ حضرت سعد آخری سانس حضرت سعد زخم تو خون نکل رہے, خون رس رہے. دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی کے در کے پہنچے خادم, دروازہ کھڑکایا حجرہ رسول کا. آپ کو جگایا کہ سعد کا زخم جڑا ہے نا جی وہ پھر چالو ہو گیا تے خون رس رہا ہے. اور تسی ذرا توجہ کرنا اس پورے منظر کو بیان کراں. رات دی تاریکی اللہ دے محبوب اپنے حجرے چوں نکلدے نے مسجد دے اندر آئے. مسجد کے اندر حضرت سعد دا خیمہ سی خیمہ. اللہ دے محبوب اس خیمے دے اندر آندے نے. حضرت سعد کا سر چکیا. اللہ دے محبوب آلتی پالتی جنہوں کہنے چوکڑی مار کے بیٹھ گئے. حضرت سعد دے سر نو گود دے اندر رکھ لیا. کیا پیار دیا لذت آنے, کیا نبی دیا محبت آنے. حضرت سعد دا سر نبی دی گود دے اندر. حضرت سعد دے جس چہرے نو آخری وقت دے اندر ویکھیا او آمنہ دے لال دا چہرہ سی. جیڑے آخری سان نکل گئے نا نبی دا چہرہ ویکھدے ہویا او تے کل ختم جنتی. کہ اللہ دے نبی نے ایک رکھیا ہویا حضرت سعد گود دے اندر سر, اور آپ سمجھ گئے کہ بس سعد کی دعا قبول ہوگی. حضرت سعد دے آخری سانے کا کھول دے. نبی دے چہرے تے حضرت سعد دیا نظراں جمیاں ہویاں نے. میرا تصور ہے اے عاشق صادق لوگ سن, اے سچے عاشق لوگ سن, سچے نبی دے عاشق سن. اینا دا تصور ہوئی سی نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. اس صحابہ کی حسرت ہی ہوئی سی کہ نبی دے قدموں سے دم نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. حضرت سعد کا دم نکلیا نبی دی گود دے. حضرت سعد کے آخری سانس ختم ہوئے نبی دی گود دے. اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کا انتظام کرو. قبر کھودی گئی. جنت البقیع کے اندر آج بھی حضرت سعد کی قبر موجود ہے. جنت البقیع کے اندر نبی کا قبرستان بھی جنت ہے. جس طرح نبی کا روزہ جنت, نبی کا قبرستان بھی جنت ہے. جڑا اس قبرستان کے اندر دفن ہو گیا وہ سمجھ لے جنت کے اندر دفن ہو گیا. اور الحمدللہ میرے مسلک کے 2 درجن تو زیادہ بزرگ جڑے نے وہ جنت البقیع کے اندر آرام فرما رہے ہیں. حضرت سعد کی قبر کا انتظام اللہ کے نبی نے فرمایا. قبر تیار ہو گئی. اللہ کے محبوب پیغمبر فرما رہے ہیں آج سعد دی روح نو لے کے فرشتے جدوں آسماناں تے پہنچے نے فرشتے
साध दी रूह नूं लै के आसमानां ते पहुंचे ने। अल्लाह दे नबी दा फरमान है हदीस दी किताबां दे अंदर कि साध दी रूह नूं लै के जदों फरिश्ते आसमानां ते पहुंचे ने ते अल्लाह दे आसमान भी हिल गए। मुहद्दिसीन ने तशरीह की इस हदीस की, फरमाया आसमान क्यों हिले, आसमान भी झूम गया। बंदा कदे झूमता है ना इस तरह, जब बचत के अंदर आता है कि आसमान भी झूम गया कि आज इतने प्यारे बंदे की रूह मेरे को पहुंची। अल्लाह का आसमान हिल गया। मेरे दोस्तों, हज़रत साद नूं गुस्ल दिता गया, कफन दे दिता गया, जनाजे दियां तैयारियां हो रही ने, जनाजे दियां तैयारियां होंदियां ने। मुस्लिम बुखारी दे अंदर हदीस भी और किताबां दे अंदर भी हदीस मौजूद है। अल्लाह दे नबी ने फरमाया साद दे जनाजे दे अंदर 70,000 फरिश्ते उतरे ने। 70,000 एक 70 बंदे इकट्ठे हो जाते रश पे 70,000 फरिश्ते। और एक हदीस मुबारका के अंदर है कि जिस बंदे के जनाजे के अंदर 40 मुसलमान शामिल हो गए, 40 मुसलमान शामिल हो गए, अल्लाह उन्हें मुसलमाना की सिफारिश को कबूल करते और बख्शिश कर देता। 40 मुसलमान की सिफारिश के आगे ने जनाजे के अंदर कि अल्लाह इन्हें मगफिरत करते, अल्लाह 40 की सिफारिश कबूल करते हुए बख्शिश कर देता। हज़रत साद के जनाजे के अंदर सहाबा के सहाबा ने, फरिश्ते के फरिश्ते ने, और जनाजा पढ़ाया खुद अल्लाह के नबी, जनाजा पढ़ाया खुद अल्लाह के नबी ने। और जेदा जनाजा अल्लाह के नबी ने पढ़ा दिता और वो ईमान की हालत के अंदर ही मरिया होवे ते ओदी बख्शिश के अंदर जर्रा बराबर की शक कोई नहीं। जनाजा के अब्दुल्लाह बिन उबई सलूल का भी पढ़ाया से मुनाफिक, लेकिन वो मरिया ईमान की हालत के अंदर नहीं। जेड़ा ईमान की हालत के अंदर मर गया, जनाजा नबी ने पढ़ा दिता, वो कामिल मुकम्मल अकमल जन्नती है, या आज की जुबान के अंदर कमा के कन्फर्म जन्नती, कन्फर्म जन्नती। जनाजे के अंदर सहाबा चल रहे ने, अल्लाह के नबी चल रहे ने। नबी दे चलने का अंदाज, नबी पंजियां दे बल जमीन ते पैर रख देने, फिर अगला कदम भी पंजियां ते अड्डियां मीलां दे थले। सहाबा पूछते ने अल्लाह दे महबूब क्या कोई नवा हुक्म आ गया है कि जनाजे के अंदर अड्डियां चुक के पंजियां दे बल चलना है, सानू भी दस दियो। नबी फरमाते ने आज साद दे जनाजे के अंदर फरिश्ते इतने उतरे ने कि मैनू पूरा पैर रखने की जगह नहीं मिल रही। कैसे खुशकिस्मत लोग सब। फिर अल्लाह के नबी ने जनाजा पढ़ाया, जनाजा पढ़ाने के बाद बारी आती है कब्र के अंदर उतारने। अल्लाह के नबी खुद कब्र के अंदर उतर। कैसे खुशकिस्मत लोग सब कि जिन्हां दे जिस्म नूं अल्लाह के नबी अपने हत्थां दे नाल कब्र च उतारे। अल्लाह के महबूब ने खुद कब्र के अंदर हज़रत साद बिन मुआज़ नूं उतारिया। मेरे दोस्तों, फिर सलेटा रख देने, फिर मट्टी पान का वक्त आंदा है। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये जुमले ऐसी भी पढ़ती है कुरान की आयत है।
قرآن کی آیت ہے کہ جو پہلی مرتبہ مٹی پانی دی تے کہنا وَمِنْ ہَا خَلَقْنَاكُمْ، اللہ کہتا ہے میں تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا. دوسری مرتبہ جو پانی کی مٹی دی وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اللہ کہتا ہے میں اسے مٹی کے اندر تمہیں واپس بھیجوں. جو تیسری بک پانی ہے پھر پڑھنا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اللہ کہہ رہا میں تمہیں پھر اسے مٹی چوں کڈنا. یہ جملے میں پڑھا تسی پڑھو، انہاں دے اندر اپنا اثر ہوئے گا. لیکن سعد دی قبر تے نبی پڑھ رہے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میرے دوستو نبی دے ہتھاں دے اندر آئی مٹی حضرت سعد دی قبر تے پیندی ہے. میں پھر کیوں نہ کہاں سعد میں تیری عظمتاں تے قربان، سعد میں تیرے تقدس تے قربان، سعد میں تیریاں شاناں تے قربان کہ تیری قبر دے اندر نبی اترے، تیرا جنازہ نبی نے پڑھایا، تیری قبر تے مٹی نبی نے پائی، اور تیری قبر تے کھلو کے دعا بھی نبی نے کی. اور جب واپسی ہو رہی سی نا قبر کو واپس آتے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو دیکھیا سی، اللہ دے نبی دی داڑھی چوں آنسو گرے نا، آنسو یہ قطرے تھلے گر رہے تھے. انصار دے سردار سن سعد بن معاذ کہ نبی جدوں مکے چوں دکھی ہو کے آئے سن تے نبی دے دکھاں دا مداوا انصار صحابہ نے کیتا سی. جدوں نبی دے شاگرد مکے دے اندر اپنا مال، اپنے باغ، اپنی جائیداد، اپنا خاندان سب کچھ چھوڑ کے آئے سن تے میرے دوستو انصار مدینہ نے انہوں نے سنبھالے رسی. آج نبی انصار مدینہ دے سردار دی وفات تے آنسو بہا رہے ہیں، اور اس تو بڑی دنیا دے اندر قربانی دی مثال نہیں ملے گی. اور میرا چیلنج ہے کوئی کتنا بڑا محبت کرنے والا ہوئے اتنی بڑی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ جس انصاری صحابی دی دو بیویاں سن انہیں ایک بیوی کو طلاق دی تھی، عدت پوری ہونے تو بعد اپنے مہاجر بھائی دے نال دا نکاح کر دیا. یہ مثال کوئی دنیا کے اندر پیش نہیں کر سکتا. یہ مثال ملے گی نبی دے شگیرداں دے اندر، یہ مثال صرف صحابہ دے اندر ملے. انصار مدینہ نے ایسی قربانی دیتی ہے کہ نبی کیوں نہ انہاں دے واسطے رون. اور ایک حدیث میں سنانا اور اس کے بعد اپنی گل اس عنوان کو سمیٹدا کہ جدوں غزوہ موتا ہویا نا خیبر تے اس موقع تے مال غنیمت جدوں تقسیم ہو رہا سی تے اللہ کے محبوب مہاجرین کو دے رہے سن. کہ نا مہاجر کہتے ہیں مکے والے صحابہ جڑے ہجرت کر کے آئے سن مدینے، انصار کہتے ہیں جڑے مدینے والے سن جنہاں نے نصرت کی تھی. انصار مدینہ صحابہ نے کہا یار ٹھیک نہیں ہو رہا، اسی بھی جہاد دے اندر نبی دے نال رہے ہیں تے نبی مال انہاں نوں دے جاندے نے مکے والے تے گل نبی تک پہنچ گئی. گل مکی نہیں رہتی. میں گل اتنے کرا تے میں کہاں کسی کو پتہ نہ چلے، یہ نہیں ہو سکتا. گل نہیں کم جاتی. اللہ کے نبی تک گل پہنچ گئی. آپ نے انصار کو بلا دیا سارے بھاوے دسو یہ گل ہوئی. صحابہ دے دل صاف سن شیشے کی طرح، جھوٹ نہیں بولیا، مکرے نہیں اپنی گل کی، کہتے بالکل اسی یہ گل کی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا سنو اسی ان مکے کے اندر قیام کیتا ہے نا جہاد کو واپسی کر کے. فرمایا انصار مدینہ سن لو، آج مکے والے اپنے گھراں دے اندر مال لے کے جان گے. آج مکے والے اپنے گھراں دے اندر
درہم تے دینار لے کے جان گے اور مدینے والے اپنے گھر وال اللہ کے نبی نو لے کے جان گے. مطلب دسو کہ بہتی دولت کیوں ملی کہ تواڈے نال نبی جائے گا انہاں نال مال جائے گا اور پھر اللہ کے نبی کا روزہ بھی مدینے دے مدینے والیاں نے جی نبی نال وفا کی ہے نا مدینے والیاں نے اللہ کے نبی کے جو قربانیاں دیتی ہیں تے میرے نبی نے بھی مدینے والیاں نال وفا کا حق ادا کر دیا کہ قیامت کی صبح تک اللہ کے محبوب مدینے کے اندر آرام فرمانے اور 70,000 فرشتے صبح 70,000 فرشتے شام نبی کے روزے تے درود و سلام پڑھ کے جانے. نبی نے وفا نہیں کی تھی مدینے والے کہ نبی دی وفا ہے. نبی نے بھی مدینے والے اندر وفا کی تھی اور اللہ کے محبوب اپنے صحابہ کے واسطے دل آنسو بہاتے تھے. یہ صحابہ کی معمولی ہستیاں نہیں اے دین نبی کو صحابہ نے لے آئے تے صحابہ نے امت تک پہنچایا. اس لیے میں تمہیں صحابہ دیا گلاں کرنا کہ اپنے ایمان کو جے بچانا چاہتے ہو تے صحابہ دی محبت دلاں کے اندر بٹھا لو. دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں دل صحابہ کا ہے ہم صحابہ کے ہیں. کہہ دو بے شک دل صحابہ کا ہے ہم صحابہ کے ہیں دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں او خوشیاں کے غم ہم صحابہ کے ہیں او خوشیاں کے غم ہم صحابہ کے ہیں دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں. عشق اصحاب ہم کو عطا کر دیا عشق اصحاب ہم کو عطا کر دیا ہم تھے کمزور ہم کو کھڑا کر دیا. اے صحابہ کی محبت بندے کو جرأت دیتی ہے. یہ میری گل ذہن سے بٹھا لینا. صحابہ بہادر سن صحابہ نال محبت کرنے والا بہادر ہے کبھی بزدل نہیں ہو سکتا. صحابہ نے سب کچھ نبی کے قربان کیا ہے. صحابہ نال محبت کرنے والے بھی سب کچھ قربان کرتے ہیں. عشق اصحاب ہم کو عطا کر دیا عشق اصحاب ہم کو عطا کر دیا ہم تھے کمزور ہم کو کھڑا کر دیا ہم تھے کمزور ہم کو کھڑا کر دیا. مولا تیرا کرم ہم صحابہ کے ہیں مولا تیرا کرم ہم صحابہ کے ہیں دل صحابہ کا ہے ہم صحابہ کے ہیں. پختہ ایمان ہے اپنا اعلان ہے پختہ ایمان ہے اپنا اعلان ہے پختہ ایمان ہے اپنا اعلان ہے. دھڑکن صحابہ پہ قربان ہے دھڑکن صحابہ پہ قربان ہے. میرا بولے دہن ہم صحابہ کے ہیں دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں او خوشیاں کے غم ہم صحابہ کے ہیں. رب نے قرآن میں باصلاحت کہا رب نے قرآن میں باصلاحت کہا
حجت ہو گئی عدم ہم صحابہ کے ہیں. دلیل پوری ہو گئی، قرآن تو بڑی کوئی دلیل نہیں. حجت ہو گئی عدم ہم صحابہ کے ہیں، دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں. ان کی تقدیس و عظمت کریں گے بیان، ان کی تقدیس و عظمت کریں گے بیان، ان کی تقدیس و عظمت کریں گے بیان. گونجے گا ان کا نعرہ، گونجے گا ان کے نعروں سے سارا جہاں. ان کی تقدیس و عظمت کریں گے بیان، ان کی تقدیس و عظمت کریں گے بیان. گونجے گا ان کے نعروں سے سارا جہاں، گونجے گا ان کے نعروں سے سارا جہاں. سندھ تاتور خم ہم صحابہ کے ہیں، سندھ تاتور خم ہم صحابہ کے ہیں، دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں. دل صحابہ کا ہے ہم صحابہ کے ہیں، دل صحابہ کا ہے ہم صحابہ کے ہیں. اور میرے جذبات کو اسی خراج تحسین دینا ہے. میں بھی اتنا زور لا رہے ہیں کہ تھوڑی سبحان اللہ نے مینوں جواب دینا ہے کہ واقعی کسی میرے لفظوں کا مول پایا. دل صحابہ کی الفت سے معمور ہے، دل صحابہ کی الفت سے معمور ہے، دل صحابہ کی الفت سے معمور ہے. تو صحابہ کا ہے جھنڈی مشہور ہے، تو صحابہ کا ہے جھنڈی مشہور ہے، تو صحابہ کا ہے جھنڈی مشہور ہے. ہاں خدا کی قسم ہم صحابہ کے ہیں، خدا کی قسم ہم صحابہ کے ہیں. دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں، دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں. ہو خوشی یا کہ غم ہم دل صحابہ کا ہے ہم، دل صحابہ کا ہے ہم، دم بدم ہر قدم ہم، دم بدم ہر قدم ہم صحابہ کے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.